بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اذہان قرآن ہب۔ دیکھیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں پر ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ زیادہ تر ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا اسلام سے، شریعت سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اب اکثر دیکھنے میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر حج فرض ہو جاتا ہے، وہ عاقل بالغ، جسمانی طور پر صحت مند، فائنینشلی اسٹرانگ، کہ وہ حج پر جا سکتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی رکاوٹ نہیں کہ وہ حج پر نہ جا سکتے ہوں، بلکہ ان پر حج فرض ہوتا ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹی یا بہن جوان بیٹھی ہے، وہ غیر شادی شدہ ہے، تو ہم حج پر کیسے چلے جائیں؟ یعنی وہ اپنی بیٹی یا بہن کے غیر شادی شدہ ہونے کو بھی حج کی فرضیت میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، شرعی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے شریعت میں اس طرح کا تصور رکھنا انتہائی غلط ہے۔ لیکن بیٹی کا یا بہن کا غیر شادی شدہ ہونا حج کی فرضیت یا ادائیگی میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کہیں بھی تصادم یا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حج پر جانا چاہیے۔ یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہاں پر جا کے مقامات مقدسہ اور متبرک اوقات میں اپنی بیٹی یا بہن کے اچھے نصیب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب سنوار دیں۔ لہٰذا اگر ایک ایسا ریزن ہے، یعنی ایک ایسا عذر ہے کہ حج پر جانے کی صورت میں بیٹی یا پیچھے بہن ہے، غیر شادی شدہ ہے یا بیوی ہے، نگہداشت یا حفاظت کے لیے کوئی محرم رشتہ دار موجود نہیں ہے، تو اس طرح کے عذر یعنی ریزن کے ازالے تک وہ اپنے حج کو مؤخر کر سکتا ہے، یعنی ڈیلے کر سکتا ہے۔ محرم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قریبی رشتہ دار جس سے ازروئے شرعن نکاح دائمی طور پر حرام ہو، جیسے باپ، بیٹا، بھائی، چچا، ماموں، بھتیجا، بھانجا، یا اس طرح کے رضائی دودھ شریک رشتے۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، حقوق اللہ ایک فارمولہ ہے اسلام میں، شریعت میں، کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کہیں بھی باہم تصادم یا ٹکراؤ نہیں ہے۔ اب یہ جو ان لوگوں کی ایسی ایک متھ بنی ہوتی ہے یا مینٹالٹی ہوتی ہے، یا لوگوں سے سن کر دوسرے لوگ بھی اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے شریعت میں۔ دین بہت آسان ہے، اس کو آسانی سے لیا جائے، اور جہاں بھی کوئی اس طرح کے مسائل ہوں، پلیز ان کو اپنی حقوق اللہ سے اس کو رکاوٹ نہ بنایا جائے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر اس طرح کی ویڈیو آپ دیکھیں، اس طرح کی ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ جن لوگوں کو اس طرح کے نالج نہیں ہے ان کو نالج ملے۔ باقی اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ، مع السلام۔